الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے دلوں کو چیر دیتا ہے، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور ہماری غیرت ایمانی کو جگاتا ہے۔ آج دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان پر جو ظلم اٹھائے جا رہے ہیں وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ فلسطین سے لے کر برما، چین سے لے کر بھارت اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں مسلمانوں کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں؟ اس کا پہلا جواب ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو۔ مسلمان اگر اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے گا تو کفار کو یہ بات کبھی برداشت نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ ہماری غفلت اور کمزوری۔ آج امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف رسم بنا دیا ہے، ہم نے سنت کو ترک کر دیا ہے، ہم نے فرقہ بندی، قومیت، زبان اور وطن کے نام پر اپنے اتحاد کو کھو دیا ہے۔ تیسری وجہ دعا، دین اور جہاد سے دوری۔ جب مسلمان اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے، جب وہ دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، جب اسے آخرت کی فکر نہیں رہتی تو پھر اللہ کی مدد بھی رک جاتی ہے۔ کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے دین پر مضبوط کرے، قرآن و سنت پر عمل کرے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، قلم سے، زبان سے، دعا سے، مظلوموں کے لیے دعا کرے اور ان کی مدد کرے جہاں تک ہو سکے۔ اپنی نسل کو دینی تعلیم دیں تاکہ ایک بیدار امت تیار ہو سکے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور تم کمزور نہ پڑو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو آئیے ہم آج عہد کریں کہ ہم خود بھی دین پر آئیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ سے جوڑیں گے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے ہر ممکن طریقے سے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔